صلح کے جو ہیں بے شمار فوائد ہیں جی اور بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ اگر کبھی مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو قرآن فرماتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ صحیح، الصلح خیر، کہ صلح میں خیر ہی خیر ہے، سبحان اللہ۔ کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر۔ میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ تو نماز سے بھی افضل ہے اور روزے سے بھی اور صدقے سے بھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کروا دینا ہے، کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد بلائی کو کاٹ دیتا ہے۔ تو اس کے اندر صلح میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بتایا گیا کہ روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی افضل عمل ہے صلح کروا دینا مسلمانوں کے اندر۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ سمجھیں کہ صلح کے اندر کس کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بروز قیامت مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ آپ یہ حدیث پاک سنیے، انشاءاللہ جم اٹھیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ مسکرائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا میرے دو امتی اللہ پاک کی بارگاہ میں دوزانوں گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا اے اللہ پاک اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ پاک دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا اب یہ بیچارہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے یہ کیا کرے، اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی باقی نہیں۔ مظلوم یعنی جو کہہ رہا تھا کہ انصاف دلا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو مظلوم عرض کرے گا میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دے، کہ اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے رب تو میرے اوپر گناہ ہیں وہ اس کے ذمہ ڈال دے۔ اتنا ارشاد فرما کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے۔ فرمایا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ پاک مظلوم سے فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ یہ انسان عرض کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا کس طرح؟ اللہ پاک فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ پاک میں نے سب حقوق معاف کر دیے۔ اللہ پاک فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ پاک بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ تو صلح کے بے شمار فوائد ہیں۔ آپ دیکھیں نا صلح حدیبیہ کا واقعہ کتنا مشہور و معروف ہے کہ مسلمان گئے لیکن قریش آئے صلح کرنے کے لیے، انہوں نے بہت ساری شرائط لگائے کہ یہ شرائط ہیں تو ان شرائط پر ہم صلح کر لیتے ہیں۔ حالانکہ جو شرائط انہوں نے لگائے تھے اس میں مسلمانوں کا بظاہر نقصان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کر لی۔ لیکن صحابہ کرام بات سمجھ رہے تھے کہ اس میں بظاہر نقصان ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ان کو پتہ تھا فائدے ہی ہوں گے، تو بظاہر نقصان نظر آ رہا تھا اس وقت جو صلح کر لی، لیکن اس کے بے شمار فوائد ہوئے کہ اسلام بہت جلد بہت تیزی سے پھیلا۔ تو صلح کے بے شمار فوائد